کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ النحل کی آیت نمبر 20 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 پارہ 14۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ پچھلی آیات کا سلسلہ اللہ کی ذات کی توحید کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، تو کیا ایک خالق جو ہے اس کو تم مخلوق کے برابر کر رہے ہو؟ تو یہ انسان کی عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے اعلیٰ درجے پہ پیدا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، تو پھر بھی وہ خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف آ رہا ہے۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کی ذات جو ہے وہ انسانیت کو بتا رہی ہے امواتن، مردے ہیں، غیر احیاء، نہیں ہے ان میں زندگی، وہ زندگی کے غیر ہیں، وہ لاشیں ہیں، وما یشعرون، اور نہیں ان کو شعور، ایانا، کب، یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی تم ان لوگوں کو پکارتے ہو، ان لوگوں کو بلاتے ہو کہ جو مردہ ہو چکے ہیں، وہ لاشیں ہیں، ان کے اندر زندگی نہیں ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ اپنی ذات کے بارے میں کہ ان کو کب اللہ کی ذات نے پھر دوبارہ اٹھانا ہے اور روز محشر میں آنا ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑی غور والی آیت ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں یہ بتوں کے لیے تو نہیں ہے نا، بت تو پہلے ہی مردہ ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی کسی چیز کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی گارے کا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جن کو انسان جو ہے وہ بہت نیک ہستیاں سمجھتا ہے، اور یہ کام نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، جو نیکیاں کرتے نظر آیا کرتے تھے، وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو پھر ان کی تصویریں لگا لینا، ان کے لیے نظر و نیاز چڑھاوے اور یہ ساری چیزیں کرنا کہ یہ بھی اللہ کے ہاں مدد کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ تو خالص بات انسانوں کے لیے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ دوسرے کو تو کوئی نیک نہیں سمجھتا نا۔ جو ہم میں سے اپنے نیک بندے اللہ کے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو وہ ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں یا ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات اس بات کو نفی فرما رہی ہے کہ اموات غیر احیاء، وہ تو مر چکے ہیں اور ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے۔ یعنی زندگی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بات سن سکتے ہیں، کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں، کسی چیز میں مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہم انسان بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کسی سے کوئی چیز مانگ سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، تو یہ ہے زندگی۔ جیسے ہی لاش بن جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ اس سے نہ کوئی بات کرے گا۔ کسی لاش سے بات کرتے ہوئے دنیا میں آپ دیکھیں تو آپ کس انسان کو عقل مند تو نہیں سمجھیں گے نا۔ تو یہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اموات غیر احیاء، جو مردے ہو گئے ہیں ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، وہ لاشیں بن گئی ہیں، اور ان کو یہاں تک خبر نہیں ہے وما یشعرون ایان یبعثون، کہ ان کو دوبارہ اللہ کب اٹھائے گا۔ اللہ جانتا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ الہکم الہ واحد، الہکم تمہارا معبود ہے، تمہارا الہ ہے، الہ واحد، جو ایک ہی الہ ہے، بس اسی کے پاس خزانے ہیں، اسی سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا حاجت روا وہ ایک ہی ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے، بالآخرات، آخرت پہ، یعنی وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم، ان کے دل، منکرتم، ان کے دل انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پہ ایمان، دیکھیں آخرت پہ ایمان بار بار ذکر آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے، کیوں؟ آخرت پہ ایمان ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ہر بات کا، ہر کام کا، ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر انسان سے یہ چیز ہٹ جائے تو دنیا میں کتنی بدامنی ہو جائے اور ہر بندہ منمانی کرے، جتنا جو طاقتور ہے، یعنی بڑی مچھلی جو ہے وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے۔ یہ آخرت کا ہی ڈر ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں سے رکتا ہے۔ جب ان سے رکتا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ پھر اس پہ اپنے شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں، یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔
تکبر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کام میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. اور یہاں یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا حکم کوئی توڑتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نماز اذان ہوئی اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, اور وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا, اس نے اللہ کا حکم توڑا. یہ بھی تکبر ہے. اس نے اللہ سے اپنے نفس کی اور شیطان کی بات کو آگے کر دیا اور اللہ کی بات کو پس پش ڈال دیا. تو جب بھی انسان اپنی کسی بھی صلاحیت کو یا کسی بھی چیز کو بڑائی کی شکل میں لیتا ہے اس کو اللہ کی ذات تکبر کہتی ہے. تو اللہ کا حکم توڑنا, اپنی منمانی کرنا, کسی کی بات ماننا, برادری کی, کنبے کی, اولاد کی, بہن بھائیوں کی بات مان لینا اور اللہ کے حکموں کو توڑ دینا اور ڈھول بجا لینے, یہ اللہ کے حکم, یہ اللہ کہتے ہیں, یہ اللہ کی ذات فرماتی ہے, یہ تکبر ہے. اور یہ لوگ تکبر کرتے ہیں, یہ سرکش لوگ ہیں. سرکش وہی ہوتا ہے نا جو قانون کو توڑتا ہے. لا جرما, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان اللہ, یہ کہ اللہ یعلم, جانتا ہے, ما یسرون و ما یعلنون, جو کچھ کوئی چھپاتا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتا ہے. سب کی سب ذاتیں اللہ, سب کی سب چیزیں اللہ کی ذات جانتے ہیں. انہو, بے شک وہی ذات ہے, لا یحب, نہیں محبت کرتی, المستکبرین, جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں. جو بھی تکبر کرتے ہیں, کسی طرح کا بھی تکبر ہے, علم کا ہے, دولت کا ہے, کسی بھی چیز کا ہے, اولاد کا ہے, عہدے کا ہے, اللہ کی ذات اس سے بالکل محبت نہیں کرتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی اتنا معمولی سا بھی. اور تکبر یہی ہوتا ہے, اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھی سواری رکھنا, یہ تکبر نہیں. تکبر یہ ہے کہ جب دوسرے کسی کو اپنے مسئلے میں حقیر سمجھنا, اور خدا نخواستہ جب اللہ کے حکم کو حقیر سمجھ کے اپنے نفس کی بات کو آگے مانا, تو یہ سب سے بڑا تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. وَإِذَا, اور جب, قیلا, کہا جاتا ہے, لہم, ان سے, ما انزلا, ما ذا انزلا, کہ کیا اتارا گیا, کیا نازل ہوا, ربکم, آپ کے رب کی طرف سے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ تکبر کرنے والوں سے اور ان سرداروں سے کہ اللہ کی ذات نے کیا نازل فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, قالو, کہتے ہیں, اساطیر الاولین, پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں, تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو. وہی جو ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے, سارا کچھ ہے, وہی پرانی کہانیاں ہیں. لیکن پیچھے آپ نے کتنا پڑھا ہے کہ جو پہلے کی کہانیاں ہیں اس میں اللہ کی ذات نے ساری عبرت رکھی ہوئی ہے کہ جو عمل کرتا ہے اس کا اللہ کی ذات اس دنیا میں بھی کیا بدلہ دیتی ہے اور اس کا آخرت میں بھی کیا انجام ہے. تو یہ لوگوں کو اس قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں, جیسے آج بھی کسی سے بات کریں نا, کئی دفعہ تو آگے سے کہتے ہیں, او جی ہمیں بہت پتہ ہے جی, آپ سے زیادہ ہم جانتے ہیں جی, کوئی اس کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیو, جس نے قرآن نہیں پڑھا, جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اپنی وسعت کے مطابق اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. بے شک وہ کہتا رہے مجھے سارا پتہ ہے, ابو جہل بھی تو کہتا تھا مجھے سارا پتہ ہے. ہاں, اس قرآن کو پڑھا ہوا ہے جس نے, جو عالم لوگ ہیں انہیں سارا پتہ ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں یہ پہلے کی کہانی ہے جی, پرانے قصے کہانیاں, وہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں, وہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں. لیکن آپ قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ وہی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں. کبھی یہ آپ کو باسی لگا ہے؟ کبھی بھی نہیں لگا. ناظرہ پڑھتے ہوئے, اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے, اس کے معنی جانتے ہوئے زندگیاں گزر گئی ہیں, الف بے نہیں آتی. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے کسی کے پاس کہ جس کو آپ 2 دفعہ 4 دفعہ نہ پڑھیں, اس کے بعد اٹھا کے بندہ کہتے ہے اس کو کبھی زندگی بھر دیکھے بھی نہیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر اتنا مزہ اللہ کی ذات نے رکھا ہوا ہے. صرف یہ بات ہے کہ انسان اس سے جڑ جائے, انسان اس سے جڑ جائے. جب انسان اس سے جڑ جاتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کی ذات اس کے اندر انسان کو مزہ بھی دیتی ہے. اور یہ بیٹھنے کا جو وقت ہوتا ہے, جو انسان اس کو سمجھتا ہے, جو اس کو پڑھتا ہے, یہ انسان کو بھاری نہیں لگتا. تو یہ شرک کے بارے میں دیکھیں, اللہ کی ذات نے بہت زیادہ جو ہے تاکید فرمائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تو ہے, اپنے نفس کو, آپ کو تو ماشاءاللہ جانتے ہیں, اس کو ایک دفعہ پھر یاد کرانے کے لیے اگر آپ اپنے قرآن مجید میں صفحہ نمبر 125 کھولیں, ہم بس 1 منٹ کے اندر ان آیات کو دہرا لیتے ہیں. صفحہ نمبر 125 سورہ الانعام. میرے ساتھ آپ شیئر کریں گے کہ شرک کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ سخت چیز ہے, یعنی اللہ کی ناراضگی کا. یہ آیت نمبر 83 سے, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا, یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے
اسحاق علیہ السلام اور ان کو عطا کیے یعقوب علیہ السلام. کلن ہدینا یہ سارے کے سارے ہدایت پر تھے. وَنُوحًا ہدینا من قبل اور نوح علیہ السلام ان سے پہلے ہی ہدایت پر تھے. وَمِن ذُرِّيَّاتِهِ اور ان کی اولادوں میں سے داود و سلیمان و ایوب و یحییٰ و الیاس و عیسیٰ و الیاس اور ان کی اولادوں میں سے ایوب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. کل من الصالحین یہ سارے کے سارے صالحین ہیں، یعنی یہ محسنین بھی ہیں، یہ صالحین بھی ہیں، یہ کلن ہدینا بھی ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوط یعنی اسماعیل علیہ السلام و یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. یہ کیا ہیں؟ کلن فضلنا علی العالمین یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن پہ اللہ نے تمام جہانوں پہ ان کو فضیلت عطا فرمائی. وَمِنْ آبائِهِمْ اور ان کے آباء و اجداد میں، وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادوں میں، وَإِخْوَانِهِمْ ان کے بھائیوں میں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ چن لیا ہے ہم نے ان کو، یعنی اللہ نے ان کو چن لیا ہے. وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم بالکل سیدھے راستے پہ. یعنی یہ آپ دیکھیں اگر گنے تو یہ اللہ کے 16 نبی بنتے ہیں جہاں جن کا نام آ رہا ہے، اور 7ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن پہ قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ ذالک ھدی اللہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہدی بہ من یشاء من عبادہ اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. آگے بات سننے والی ہے. ولو اشرکوا اگر یہ سارے لوگ جو صالحین بھی ہے، محسنین بھی ہے، تمام جہانوں پہ فضل بھی کیا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات نے ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی ہے، یہ اتنی بڑی سمجھانے کی بات ہے. ان سے تو توقع بھی نہیں کر سکتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، سوچنا کفر ہے. اتنے بڑے انبیاء کا نام لے کے جن کا تعارف اللہ نے کرایا اس قرآن کے اندر، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے ولو اشرکوا اگر یہ بھی شرک کریں تو کیا اللہ کرے گا ان کے ساتھ؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو جو انہوں نے نیک عمل کیے اللہ سارے کے سارے ان کو ضائع کر دے گا. تو میرے بھائیو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ یہ اللہ کی چن شرک اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے. اور ایک اور آیت بھی آپ کو یاد ہوگی جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کی ذات ہر گناہ کو معاف کر دے گی جس کو چاہے گی، شرک کو معاف نہیں کرے گی. شرک بہت سینسٹیو چیز ہے اللہ کے پاس، اس لیے اللہ تعالی ہمیں بچائے. میں عرض کرتا ہوں اپنے لیے بھی سوچتا ہوں کہ ہم کوئی کام یہ سوچ کے چھوڑ دیں جو شرک نہ ہو کہ یہ شرک ہے، لیکن ہمارے سے شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہماری زبان سے نکلے نہ ہمارے عمل سے نکلے. دیکھیں یہ والی آیات جو ہیں میں بھولا ہوا تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تاکہ میں ان کو سمجھوں کہ اللہ نے اتنے مقبول بندوں کو جن کو سارے رتبے اللہ کی ذات نے خود عطا فرمائے، سارے رتبے عطا کر کے اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ سارے اعمال جو انہوں نے نیک کیے ہیں، جو اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، وہ سارے کے سارے عمل میں ضائع کر دوں گا ان کو. اور جب عمل ضائع ہوگے تو کیا ہوگا؟ تو شرک اتنی بڑی چیز ہے. اور آج دیکھیں جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ شرک موجود ہے. میرے بھائیو اس قرآن میں ہمارے سننے کے بعد جو کوئی بات سنتا ہے آگے سے مسترد کر دینا. نبیوں کا کام تو پہنچانا ہے، حدیث امت کا کام بھی پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، لیکن اس تک یہ پہنچائیں کہ یہ جو قبر میں اللہ کی ذات کہہ رہی ہے یہ مسلمانوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے. بت نہیں دفن ہوتے، انسان دفن ہوتے ہیں، اور ان کو نیک سمجھ کے ہم ان کو بہت آگے درجات میں چلے جاتے ہیں اور ان سے حاجت روائیاں اور کیا کیا کرتے ہیں. اور بتوں کے آگے بھی مشٹنڈے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جو کھایا کرتے تھے. آج یہاں بھی ایسے ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا